عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا؟ وہ یار یہ ٹاپک چھوڑتے ہیں، اب ختم کریں ان چیزوں کو. غلط کیا ہے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، میرے 5B ریسرچ پیپر میں نے ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے کہ میں نے باغیوں کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کیا. تو جو قرآن پاک میں حکم ہے سورہ حجرات میں کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. پھر سورہ نساء کے اندر بھی ہے، یہ تو حجرات میں تھا، سورہ نساء میں ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر اس وقت تو یعنی نیوٹرل رہے، غیر جانبدار، اس کا نقصان پھر بعد میں اٹھایا. اور آپ دیکھ لیں آل امیہ نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج ابن یوسف آیا تو کہا مجھے پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے. تو انہوں نے پھر توریتاً بات کی، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے، کیونکہ اسی نے کسی کو پیسے دیے تھے، وہ زہر آلود نیزہ جو ہے نا پاؤں میں مروا دیا تھا. اور بیچ میں سے اس کو غم یہ تھا کہ امیر حاج عبداللہ بن عمر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر آل امیہ جو ہے نا وہ حضرت عمر سے دبی ہوئی تھی نا، کیونکہ شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر کے سے گری ہوئی تھی. اس لیے جو بھی آل امیہ کا خلیفہ آتا تھا، چاہے مروان یا عبد الملک بن مروان، وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حج کے مسائل پوچھ کے چلیں. حجاز کا گورنر جو ہے حجاج بن یوسف تھا، اس کو بڑی تھی، تو 74 ہجری میں پھر شہید کر دیا نا، اسی زخم میں شہید ہوئے. تو عبداللہ بن عمر بعد میں افسوس کرتے تھے. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے. یہ صحیح ہے کہ جب وہ واقعہ حرہ کے بعد بیعت توڑ دی مدینہ کے لوگوں نے، سر انہوں نے 5B ریسرچ پیپر پڑھ کے نہیں تھی توڑی، وہ بھی صحابہ اور تابعین ہی تھے جنہوں نے توڑی تھی. تو یہ روکتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن عمر، تو ان کے موقف یعنی اس مسئلے میں غلط ہے، دوسرے لوگوں کا صحیح ہے. یعنی جب اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسرے کی رائے کیا ہے. یزید کی بیعت انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کر لی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے کنٹرول الفاظ ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. باقی ان کو آل امیہ کی خرابیاں تو اینڈ پہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس وقت تک یعنی پانی سر سے گزر چکا تھا. لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی، آج ہم پیش تو کر سک رہے ہیں نا. میں نے پمفلٹ میں بھی ڈال دی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت علی کا ساتھ اس وقت دیا جاتا تو امت جو غلط ٹریک پہ چڑھ گئی وہ واپس آ سکتی تھی. اس کا مطلب ہے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا ویژن بہت زیادہ تھا. پھر عبداللہ بن عمر کی نیچر بھی پیسیو تھی، وہ بھی میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے ابن مسعود سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو عبداللہ بن عمر نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. ان کی پیسو نیچر تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں برائی کو خیر ہے آپ انڈر پروٹیسٹ رہیں. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں آئے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عمر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے، اور وہ تابی بھی ساتھ تھا. اس تابی نو وچوں وٹ سی کہ عبداللہ بن عمر میری حدیث منی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ کے نا دوبارہ حدیث ریپیٹ کی کہ حضرت آپ سے ہی میں نے یہ سنی تھی. انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی تھی. پھر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے رہے. یہ حدیث ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس دن ان کو سمجھ آئی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اعلیٰ ترین درجہ تھا. تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے ان کا موقف غلط تھا. اور پیسو نیچر یہاں تک ہے، بخاری میں جو حدیث ہے 4108، جب حضرت معاویہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف ہی کنایا کر رہے ہیں کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو بعد میں تابعی کہتا ہے نا آپ نے معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھول کے اٹھوں اور میں اسے کہوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم باپ بیٹا کافر تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہوا. آگے تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے فتنے سے بھی بچ گئے اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ایسا واسطے تو سر حسین تے نہیں سی کر سکتا، حسین تے وارث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پھر مودودی صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے، بڑی زبردست بات کی. لوگوں نے پوچھا کہ جی جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو مودودی صاحب نے کی جب حسین نے بیعت نہیں تھی کی باقیوں نے کیوں کر لی. یہ ہے بات، کیونکہ آل رسول تو وہ ہیں، اس مسند پہ تو وہ ہیں. اور یہ جو کچھ دفاع کرتے پھر ہیں، میں نے ان کو ایک بہت بڑی پھکی دی ہوئی ہے مسئلہ 61 میں. یہ آپ میری بات گولڈن کوٹ یاد رکھیں. ان سے صرف یہ پوچھیں اسلام میں کسی شخص کی بلندی کا معیار تقوی ہے یا اس کی رشتہ داری ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
عشرہ مبشرہ کے فضائل ہمیں پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہے. ہر ایک بندے نے کارنامہ کیا ہوا ہے. کسی نے احد میں کیا, کسی نے خیبر میں کیا, کسی نے خندق میں کیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 5 سال ان کی عمر تھی. کون سی جنگ انہوں نے لڑی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر ان کو اتنا بڑا ٹائٹل کیوں مل گیا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ ہے؟ کیا ان کا باپ بہت اونچی یعنی شان رکھتے تھے اور ماں بہت یہ نسبت ہے؟ نہیں. انہوں نے سر وہ کارنامہ کیا ہے کہ جب سب کے سب لوگ پیسے موڈ میں جا چکے تھے, انہوں نے اس وقت اعلان حق بلند کیا ہے, اور قیامت تک کے لیے جو مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ لیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھنا کثرت کس طرف ہے, یہ دیکھنا سچائی کیا ہے. آج بھی جب تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کیا ہوا, حضرت حسین بھی تو تھوڑے لوگ تھے نا, زیادہ کا مطلب حق پہ ہونا تو نہیں. یہ اختلافی نوٹ جو ان کا لکھنا ہے نا, یہی وجہ ابن حجر اسقلانی بھی جب حکمرانوں کے خلاف خروج کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا فتح الباری میں, تو وہ کہتے ہیں کبھی اس میں حضرت حسین کے خروج کو نہ لیا جائے. وہ جو کچھ تھا وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی کرنا چاہیے تھا. اور یزید کی بیعت تو ہوئی بھی تلوار کے زور پہ ہے. بخاری میں موجود ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو حاکم بناؤ گے, حضرت عمر کا قول ہے, میں نے بیان کیا مسئلہ 101 میں, تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر تو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکمران بنایا جائے وہ حکمران ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے, اور اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کا خروج حکمران کے خلاف نہیں تھا. ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسٹیبلش نہیں تھی, وہ تو گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے نا سر. وہ مسئلہ 101 دیکھ لیں اور سر 5 بیر سچ پیپر پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سنت ہے. اچھا وہ بھی کوئی بڑا سیانا سی, انہیں پہلے منوا لیا. ان کا تھا تو آپ کے ابا جان تو منع کرتے تھے, اور نہ سمجھایا کہ یہ کسی سیاسی لیڈر کا زیادہ پتر ہے جڑا آ کے کہا جی وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی چیز کا حکم فرمائے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم دیا تھا. اب یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام اولو الامر کو نہیں مانتے تھے جب کتاب و سنت سے ٹکراتا تھا. کلیئر کٹ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے چند زندیق تھے, ان کو سیدنا علی نے آگ میں جلوا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش علی ابن ابی طالب ان کو آگ میں نہ جلاتے بلکہ قتل کرواتے, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ان لوگوں کی سزا قتل کرنا ہے. آگ میں جلانے کی سزا کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کاش میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا. اب ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی نا, انہوں نے کہا اللہ ابن عباس پہ رحم فرمائے, اس نے سچ کہا. اور انہوں نے کہا افسوس پہلے ہی مجھے بتا دے, یعنی سیدنا علی سے یہ چیز اوور لک ہو گئی. اور دوسری طرف للہیت دیکھیں فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہوں, ٹھیک ہے. وہ لوگ تو بڑے مسکینیوں کی زندگی گزارتے تھے, ان کو ڈر لگا رہتا تھا یار کہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت. اور سر جو ان کی عوام تھی نا وہ بھی پھر جناب ایسی عوام تھی کہ وہ لحاظ کوئی نہیں کرتی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے. حضرت عمر کی ذرا طبیعت آپ کو پتہ نا, ذرا یہ شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے ذرا وہ ان کو ایک ویسے ہی تھوڑی سی خندق آتی تھی, جلالی طبیعت کہہ لیں. آج کل جلالی تو ویسے قوالیاں بھی سنتے رہے, اس زمانے کے جلالی. تو وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا, وہ بھی جناب پھر 24 کیرٹ سونا. انہوں نے کہا عمر اس طرح میری طرف دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا. ہائے 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 ہائے, کسی شخص سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے, تجھ سے بہتر بندے کو سناتا تھا, تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے, لیکن ان کو پتا تھا وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کا. وہاں عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ بول جاتا. تو انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں پر ہمارے تیروں کا وہ اثر نہیں ہے جو حسان ابن ثابت کے اشعار کا ہے, کیونکہ اصل میں عربی لوگ جو ہے نا وہ لنگوسٹک کے بڑے ماہر تھے, ان کو تلوار کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کسی سیاسی لیڈر کو
جوتا مار دیں یا مکہ مار دیں وہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں ایسا کوئی نعرہ ڈیوائز کر دینا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حسان ابن ثابت بھی شامل تھے، بدری صحابی بھی ہیں، مصطح وہ بھی شامل ہیں. تو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے سیدنا حسان ابن ثابت. اور حضرت عائشہ کی للہیت دیکھیں، حضرت عائشہ کے سامنے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ یہ تو حسان نے بھی آپ پہ تہمت لگائی، تو کہتے ہیں حسان کو برا بات. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوتے تھے نا تو حسان ابن ثابت اپنے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے. حضرت ایک زندگی، ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی تکلیف دہ امر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہو؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی، باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے، رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے، لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا. 0 سے ملٹیپلائی دیکھا ہوگا فرق. صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے، اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے. یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو یہ نسبتیں وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مانا کرتے تھے، باقی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے. وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیٹس آل، بات ختم. دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ان کی دلیری تھی. اور آج دیکھیں پھر ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم تقریریں کرتے ہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں، حصول برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں، اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے امیر المومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، پہلے بتائیے آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں، آپ کا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو، ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا. سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر، جب ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے، یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے؟ تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا، اس مولوی کی میں بیعت کر لوں گا. لیکن ویڈیو انہوں نے دیکھی ہوئے کدھر وہ تکیہ نہ کر رہے ہوگے، سر وہ شکل ہی دس دے گی تو. لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا، آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے. وہ کہیں گے تو ہم دسنے ہیں پہلے، اور وہ کہے گا آپ سائڈ کمرے میں آ جائیں. کمرے نہ جائیے بھائی، تقریرہ کرتے تھے مجمع سے سوال پوچھتے تھے کہتے کمرے میں تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے، اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے؟ ہاں جی، حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جب واقعہ حرہ کے موقع پر یعنی اس سے پہلے یعنی لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، اسی کی وجہ سے واقعہ حرہ ہوا نا. جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے، تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی. تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا. پھر یزید نے جو ہے وہ فوج بھیجی، 3 دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا، اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے. اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا، میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی، اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم ڈھایا تھا. اس واقعے سے جسٹ پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتہ تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چاٹ دوڑے گا. تو وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو امام کی یعنی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث، وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ دوسری طرف بھی کم از کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے.
ان کو کوئی ایران نے تو فنڈ نہیں کیا ہوا تھا, اسی زمانے کے لوگ تھے, ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے, ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے, باقی لوگوں کی رائے نہیں ہے. پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد بن انفیہ والی آدھی روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کرتے ہیں, جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اس میں تو عبداللہ ابن مطیع صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے, ہم نے جو یزید کے کرتوت دیکھے ہیں, وہ شرابی ہے, نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے, اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے. تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود تھے نا. تو صحیح مسلم میں آتا ہے, بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں, یعنی وہ منع کرتے تھے لیکن دوسری طرف والے لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا. انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں. دیکھیں, جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حج والے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج ابن یوسف. عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا, زہر آلود, تو وہ اسی سے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں. تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے, تو حجاج ابن یوسف نے تیمارداری کی. اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو حجاج ابن یوسف کو جواب انہوں نے تقیۃً دیا, اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, وہ ظالم تھا, بے شرم تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے, میرا کلپ وہ ضرور دیکھیں, آل امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف. سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا کلپ, وہ دیکھا کتنے پہنچا ہے, اس کی فوٹو بھی لاتی ہے میں. وہ اصل میں نا قطر والوں نے میرے خیال فلم بنائی ہے حجاج کے اوپر, تو وہاں سے میں نے تصویر نکالی. تصویر فٹ ہے, تقریباً عام شکل ہی ہوئے گا, امید ہے, جس طرح میں فوٹو لائی ہے. اچھا, تو وہ حجاج ابن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. المستدرک الحاکم میں موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ, نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں, سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو قرآن میں حکم تھا سورہ حجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف قتال کرو, فئۃ الباغیہ کے خلاف, اور اولو الامر منکم کے تحت, ٹھیک ہے, ان کی اطاعت کرنی تھی. تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر, تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منسوخ ہو گئی. ان کو پیش نہ کیا کریں سر. ہمیں لوگ ناسبی میسیج کر رہے ہوتے تھے جب جن زمانوں میں ہمارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے, اور کہتے تھے جی یہ حدیثیں بھی تو بیان کریں نا کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے. سر ہم نے بیان کی ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, لیکن بتائیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ و منسوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھایا اس کے بعد وضو کیا. تو سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ تو منسوخ ہو چکی ہوئی یہ بات. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے, اس کے بعد بتائیں گے. اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور گوشت بھی کھایا اور آگ پہ پکی ہوئی چیز بھی کھائی, اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ ضرور ہے, لیکن رزلٹ نہیں اس سے نکلے گا. رزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں. دوسرا, عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں, موت کے وقت تو انسان ایکٹیو مزاج ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا, اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آئے. میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواہا وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نزع میں تھے, اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی. اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں یہ حدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا. تو سر حسین پھر کون ماں جمے, تو اسی کہنے حسین ہے,
وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا، لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے، تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا۔ تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو۔ وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بوسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ترجمہ بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں، یہ ترجمہ کر دیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے، جو بندی حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں، اس نے کہا بوسا ہے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں، بڑے غصے میں ہیں، ان کا بوسے ہم لوگ نہیں، بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ابن زیاد کو صحابی کہہ دیا نا، پھر اس صحابی نے وہ یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ والی چیز چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے موت کے وقت کی، یہاں پہ جو صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے غزوہ خندق والی، جو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے آئے تحکیم کے بعد، تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، میں عبداللہ بن عمر کی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاویہ آئے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی سازش ہی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی حساب کتاب کو پارٹی بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں مجبوراً چلا گیا، بیٹھ گیا وہاں جا کے۔ تو حضرت رابی کہتے ہیں انہوں نے تقریر شروع کی، تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اپنا سینگ اٹھائے۔ الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کا، پتہ ہے سٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا نا، اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ اور رابی بعد میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے، اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر۔ ایک بندہ جو شام کا گورنر ہے، اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگ یرموک کے بعد عبیدہ ابن جراح کے ذریعے، اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ آپ بے شک کہتے رہیں کہ وہ پیچھے انٹینشن قصاص عثمان تھی، انٹینشن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا۔ تو بل وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے؟ نیچرل ہے۔ جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے؟ تو وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے جب مجمع چھٹ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا معاویہ کو ادھر ہی جواب دیتے۔ ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے، یعنی جنگ احد میں، جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے، اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے، اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے ہمیں یہ دوست لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، تو پھر میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا، یعنی پیسو مزاج۔ اپنے باپ کی بدتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ ان کا یعنی بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتہ چلے اور وہ پمفلٹ میں ڈال دیں۔ اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیختا رہتا کہ یار یہ کتنی بدتمیزی کیا، آپ نے ماننا ہی نہیں تھا، تو شکر ہے بتا گئے۔ اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی۔ اس سے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا اندازہ ہو گیا، عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے، اور کون بچا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے، تو حکمرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں نا وہ یعنی جو جائز ہے نا کچھ یعنی معاملات کے اندر، اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے۔ میں نے ایک حدیث بھی ڈالی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آ کے حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عبداللہ بن عمر یہ حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے عبداللہ بن مسعود سے خود سنا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہیں آ جاتے ہیں وہاں، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم سینئر صحابی ابن مسعود کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار
چلو اب بڑا اچھا موقع ہے عبداللہ بن عمر کو منوانے کا نا. تو ملنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں. جب وہاں مجلس میں پہنچتے ہیں تو میں ابن مسعود سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تھی نا. تو ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ذرا وہ حدیث تو میں سنائیں. تو پھر انہوں نے ابن مسعود نے حدیث سنائی, سب کمال حدیث ہے. ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے نا, تو کچھ ساتھی اس کے ہوتے ہیں جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں معاملات سیدھے رہتے ہیں, لیکن جب وہ قریبی ساتھی اٹھا لیے جاتے ہیں نا, پھر ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا ہوتا, اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے, لیکن ذالک اضعف الایمان, اس کے بعد تو اس میں ایمان ہی نہیں. یہ وہ حدیث ہے, یہ آخری حصہ مشکات میں بھی ہے. لیکن پوری حدیث کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہی حدیث جب ایک تابعی بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ناخلفوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس سے مطلب ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا. اچھا, پھر جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سکوت کر لیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کے یعنی مزاج, میں پورے لیکچرز دے سکتا ہوں. کہ ایک میرا کلپ بھی تھا, دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی. اس میں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھی, آج میں نے کچھ اور باتیں بھی بتا دی. تو اس پہ بھی کلپ بنا دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہے تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے, ہے تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے, مینوں دید کراون لئی دربار بلاون گے. تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے. ہر پاسیوں یارو مشکل نے گھیرا ہے, ہر پاسیوں یارو مشکل نے گھیرا ہے. میرے دکھڑے مکاون لئی غمخوار بلاون گے, میرے دکھڑے مکاون لئی غمخوار بلاون گے. میں جالیاں نو پڑھ کے نعتاں سناواں گا,